إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تمام قسم کی تعریف بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں, اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اپنے اعمال کی برائیوں سے اسی سے پناہ طلب کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود و حاکم و حاجت روا نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہیں. مجھے جو عنوان دیا گیا تھا پردے کے متعلق تھا. سورہ نور میں جیسے کہ میں نے آخر میں آیت تلاوت فرمائی, اس کا ترجمہ ہے اے رسول مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. پھر آخر میں ڈرا رہا اللہ تعالیٰ, یعنی بہترین عمل آج کے دور میں جہاں بے پردگی عام ہے, عورت کھلے عام گھومتی ہے, تو مردوں کو کام یہ ہے کہ ان کے شر سے بچنا ہے تو اپنی نظر کو نیچے رکھنا پڑے. یہ آزمائش ہے. بے پردگی جو آج عورتیں گھومتی ہیں یہ مردوں کی آزمائش ہے. اللہ ہمارے سے آزمائش لے رہا. جو بچنا چاہتے ہیں اس کے بہترین طریقہ اللہ یہ نے بتایا کہ نظریں نیچی ہو. بس آپ نظر نیچی کرو, آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا, ورنہ پھر آپ کے اندر شروع ہو جاتی بیماری ہے, جان پیدا ہو جاتا ہے. اگر نظر نیچی رکھے کتنی بھی فرصت ہمارے سامنے سے چلے جائے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. بس کام کے حکم کیا ہے اللہ کا, نظریں نیچے رکھو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور اللہ آخر میں ڈرا رہا ہوں, جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو, غافل نہیں ہوں میں. یا کون دیکھ رہا ہو کہ اگر ربیہ بچ کرے نظریں اٹھا کے دیکھے, ڈرا رہا اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اے رسول مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دو کام کرنا ہے, غیر محرم کو نہیں دیکھنا, نظریں نیچی رکھنا, شرمگاہ کی حفاظت کرنا. ان آیات سے ثابت ہوا کہ نہ مردوں کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے اور نہ عورتوں کو غیر محرم مردوں کی طرف دیکھنا ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اچانک نگاہ پڑ جانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا نگاہ پھیر دو. اچانک پڑ گئی, پڑ جاتی ہے, ٹھکانا نہیں. حکم کیا ہے, نظر پھیر لو, بس اور ہٹا دو, دیر مت کرو. لیکن کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی تقدیر میں زنا کا جو حصہ لکھ دیا ہے اس کو وہ ضرور کرے گا. تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. دیکھنا کیا ہے, یہ زنا کی
ہوتا ہے. آنکھ کو بچانا بہت ضروری ہے. اگر آنکھ بچا لیے تو آپ انشاءاللہ اس امتحان میں, اس آزمائش میں آپ پورے اتر جائیں گے. اگر نہیں چکا ہے تو پھر آپ پڑ جائیں گے اس فتنے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالا کرو, اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف تھی, تمہاری دوسری نظر تمہارے لیے معاف نہیں. شیطان نے دھوکا سے کبھی ایک دفعہ دیکھ لیا, پھر انہوں نے نظر پڑے پھر کیا پھرنے کا حکم دیا, پھر دار ہوا نہیں, ایک ہی نظر, پہلی نظر ہی معاف ہے بس, دوسری نظر پھر ڈالیں گے تو آپ معاف نہیں, آپ پکڑ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اور میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ابن ام مکتوم آئے اور گھر میں داخل ہوئے. یہ واقعہ پردے کا حکم کیے جانے کے بعد کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ان سے پردہ کرو, وہ نابینا تھی. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہے, نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نہیں دیکھتے, کیا تم انہیں دونوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ نابینا تو ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے, لیکن جو جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ تو دیکھ رہے تھے. یعنی عورتوں کو مردوں سے پردہ کرنا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نابینا کی طرف بھی نظر نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں کو وہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں, وہیں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا جب تم نہیں مانتے, راستوں پر بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیچے رکھنا. سب سے پہلے راستے کا حق جو بتایا نگاہ نیچے رکھنا, اذیت دینے سے باز رہنا, تکلیف دہ چیزیں نہیں, کسی کی تکلیف نہیں دینا, سلام کا جواب دینا, اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا. یہ ہے راستے کا حق. اس میں سب سے پہلے نظریں نیچے رکھنا. یہ بہترین حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کو عمل کر لیا تو پھر اس فتنے سے آپ بچ جائیں گے, غیر محرموں کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اگر دیکھنا شروع کرے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو آزادی ہے, پکڑتا نہیں اللہ تعالیٰ, لیکن جب پکڑے گا تو بہت سخت پکڑے گا. اس لیے بچیے, اپنے آپ کو اپنی نظروں کو نیچے رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کا ذکر اس طرح نہ کرے کہ گویا کہ اسے دیکھ رہا. یعنی اس طرح سے نہیں بتانا چاہیے اس عورت کو جا کے اپنے شوہر سے کہ وہ ایسا دیکھ رہے جیسا میں کیوں, کیونکہ خیال میں بھی ویسے آنے سے بھی اللہ تعالیٰ منع کرنا چاہتا. اللہ کی حکم ہے ویسا بھی نہیں بتانا عورت کو, نہیں چاہیے کہ نہیں بتائے, سر سر بتانے کی ذکر کرنا ہے کسی بات کے بعد, لیکن ایسی تفصیل نہ بتائے کہ وہ عورت کو دیکھ رہا, کیونکہ اس طرح خیال میں بھی دیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا. نگاہ کو نیچے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذریعوں کی ہدایت فرمائی, ایک نکاح کرنا, دوسرا روزہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت, جو کوئی تم میں سے نکاح کی مقدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح سے نگاہ نیچے رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جس شخص کو مقدرت نہ ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے, ایسا کرنے سے اس کی خواہش کو کم کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت
کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھیں، انہیں دونوں کو بھی منع ہے کسی کی بھی شرمگاہ کو دیکھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ تمام مردوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن وہ مومن فلاح پائیں۔ اس جملے پہ غور کریں، تمام مومنین فلاح نہیں پا سکتے، اس کا مطلب یہ نکلتا قیامت کے دن وہ مومن فلاح پائیں گے بول رہا تھا، یعنی کچھ خاص ہے یہ مومن کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، ان سے حفاظت نہ کرنے پر انہیں کوئی ملامت نہیں، اور جو ان کے علاوہ کسی اور عورت سے متلاشی ہو تو زیادتی کرنے والا۔ ان آیتوں میں کہ اللہ نے فلاح جس کو ملنے والی ہے ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، بیکار باتوں میں نہیں پڑتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تمام مومن کامیاب ہونے والے نہیں، یاد رکھیے، جو ایسا عمل کریں گے تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو ان کے علاوہ کسی اور کے متلاشی ہو تو زیادتی کرنے والا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اور اے رسول، مومن عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے، سوائے اس زینت کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ مثلا ہوا وغیرہ سے کپڑا ہٹ جائے اور زینت ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کے نہیں کیجیے، ہوا آئی اڑ گیا کپڑا گر گیا، اس سے عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ اور اے رسول عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے بکر مار دیا کریں تاکہ سینے کا نشیب و فراز ظاہر نہ ہو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے عورتیں سینہ نہیں ڈھانکتی تھیں، اور آج کل بھی یہی ہو رہا، پہلے نہیں ڈھانکتی تھی، پھر آیات اترنے کے بعد ڈھانکنا شروع ہوا، اور آج پھر وہ دور چلے گا، پھر اب سینے کو ڈھانکنا ہی بند کر دیا عورتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ ان کا تو وہ تو پکڑ میں آئے گی، لیکن مرد بھی چھوٹیں گے نہیں، کیونکہ جو کھلے عام بے پردگی ہے عورتوں کی، اس کو دیکھنے کے لگے تو مرد پکڑ میں آ جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عورتوں نے سینہ ڈھانکنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری تو عورتوں نے اپنے تہبند کے حاشیوں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنائی اور ان سے اپنے سینوں کو ڈھانکا۔ تو بہرحال جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن مسلمین عورتیں، مومن عورتیں چاہیے کہ جیسے احکام اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں اس پہ عمل کریں، اپنے سینوں کو ڈھانکیں، اپنی زینت کسی کو ظاہر نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیل کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گی، اور ایک وہ عورتیں جو کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر گویا بکسی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے، جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے،
لیکن جو عورتیں بے پردہ جو اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہیں ان کو دوزخ کی تو جنت میں جانے کی بات تو دور کی ہو گئی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے جبکہ جنت کی خوشبو کئی دور سے آتی ہے۔ تو بہرحال ماحول کے اوپر بنا جائے، خواتین جیسا اللہ اس کے رسول کا احکام ہے اس پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اپنا جسم ظاہر کرنے سے بچیں اور سینوں پہ کپڑوں کے بکل مار لیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ ان آیات میں اللہ نے عورتیں جن کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہیں اس کی تفصیل بتائی ہے، اور اے رسول عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے، اپنے شوہر کے باپوں کے، اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، اپنی عورتوں کے یعنی مسلم عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے۔ یہ ہے تفصیل جن کے سامنے عورت اپنا بناؤ ظاہر کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس ایک غلام کے ساتھ آئے جو آپ نے ان کو ہبا کیا تھا۔ وہ غلام اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو ہبا کیا تھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ ایک کپڑا اوڑے ہوئی تھی جو اس سے سر کو ڈھانپتی تو پیر کھل جاتا تھا اور جب پاؤں ڈھانپتی تو سر کھل جاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا اگر تمہارا سر یا پیر پاؤں کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں تمہارا باپ ہے یا تمہارا غلام، تم کے سامنے پیر کھلا رکھنا، سر کھلا رکھنا کوئی کھلا رکھنا، اس حدیث سے بات معلوم۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، عورتیں اپنی زینت کی چیزیں اپنے خدام کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جو عورتوں سے کوئی غرض نہ ہو، یعنی عمر رسیدہ آدمی ہوتے ہیں جن کو عورتوں کی غرض نہیں ہوتی، ایسے خدام کے سامنے بھی اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس ایک مخنث آیا کرتا تھا، نامرد، اور اس کو ان لوگوں میں سے سمجھتے تھے جن کو عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسا سمجھ کے آنے دیتی ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے پاس آئے، وہ ایک عورت کی تعریف کر رہا تھا، کون؟ مخنث، عورتوں کے نشے فراز بتا رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو عورتیں ہیں یہ ان کو پہچانتا ہے اور یعنی عورتوں کے حسن خوبی کو پسند کرتا ہے، یہ اب تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ پھر اس نے لوگوں نے پردہ کرا، یا اس کے بعد میں ان کے سامنے بھی عورتیں غیر مخنث کے سامنے بھی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ملا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کو عورتوں کی طرف کسی قسم کا رجحان نہ ہو تو ایسے صورت میں ان کے سامنے بے پردہ آنے سے کوئی منع نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، عورتیں ایسے لڑکوں کے سامنے اپنی زینت کی چیزیں ظاہر کر سکتی ہیں جو لڑکے کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے ناواقف ہے، چھوٹے بچے۔ الغرض ان آیات میں 11 قسم کے افراد کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی چیزیں کھول سکتی ہیں، ان کے علاوہ تمام مردوں اور عورتوں کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی چیزیں نہیں کھول سکتی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ فِي زِينَتِهِنَّ مِن زِينَتِهِنَّ، اور اے رسول عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ چلتے وقت اپنے پیروں کو اس طرح نہ ماریں کہ زیورات سے چھم چھم کی آواز نکلے اور لوگوں کو زینت کے زیورات کا علم ہو جائے جن کو وہ چھپائے ہوئے تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زینت کی چیزیں کو صرف دکھانا ہی کی ممانعت نہیں ہے بلکہ ان کی آواز سنانے کی بھی ممانعت ہے۔
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے، کرم دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ سے توبہ کیا کرتے رہا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر بھی اللہ کامیابی دینا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ آپ اس میں یہی بنا ہے کہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، رکنا نہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، بار بار اللہ سے مانگتے رہنا، تاکہ کیا کہہ رہا، کیوں کرنا ایسا؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہو سکتا ہے ان احکامات کی تعمیر میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور جنت مل جائے۔ اس لیے ضروری ہے توبہ کرنے میں دیری نہیں کرنا، توبہ کرنے میں شرمانا نہیں، توبہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے کرنا، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گناہوں کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ گواہ نہیں بنا لینا اپنے گناہوں کی، اللہ سے معافی مانگ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات سختی سے عمل کریں اور راہ تک رسیں تو معافی بھی مانگ کریں۔ جس طرح زیورات کی جھنکار سے مردوں کو عورتوں کی طرف رجحان ہو سکتا ہے، اسی طرح خوشبو سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے کی مانگ، خوشبو نہیں لگا کے نکلنا باہر، گھر میں لگا لیتی ہیں، لگا لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ اس سے بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں آئے تو خوشبو نہ لگائے، مسجد جیسی جگہ، نماز کی جگہ، وہاں بھی منع کیا، کیونکہ اس سے اثر پڑتا ہے۔ احکامات ہے کہ سب سے پہلے ایک بات بتائی اللہ نے، پاکیزگی کی بات، پاکیزگی کا جملہ استعمال یہ کیا ہے؟ آنکھیں نیچے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل پاکیزہ۔ آپ محسوس کریں گے، آپ کر کے دیکھو، جب کبھی بھی ایسا موقع آیا تو رک کے اور نظر نیچے کر کے دیکھو، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی حیجان نہیں پڑا، برخلاف اس کے آپ کی نظر اٹھی تو پھر آپ حیجان میں پڑ جاتے، آپ کی دل کی کیفیت خراب ہو جاتی، دل پاکیزہ نہیں رہتا، نظریں نیچے رکھنے سے دل پاکیزہ رہتا، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن قلب سلیم کے ساتھ پاک دل لے کے آنا میرے پاس، دل میں میلا آلودگی بھر لے کے پاک دل لے کے آنا، پاک دل پاک رہنا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے نظریں نیچی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک تھا۔ بہرحال مقصد یہی ہے کہ دل میں کوئی میلان نہ پیدا ہو، دل میں بیماری نہ پیدا ہو، دل پاک و صاف رہے۔ یہ تمام احکامات ہیں، نظریں نیچی رکھنا، سیرت کو ظاہر نہیں کرنا عورتوں کو، اور پردے اور زیورات کے آواز بھی نہیں آنا، خوشبو اتنی نہیں آنا، میں معلوم ان کے دل میں کوئی بات پیدا ہو، اللہ نہیں چاہتا۔ اس لیے چاہیے ان احکامات پہ بھی عمل کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی عمل کرائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے ہے۔ اب ہمارے لیے سامنے خبر پرستی کا، دوسرے شرک کا اور کس کا آزمائش نہیں ہے، ہماری آزمائش اب یہی ہے، بس پڑھ دیں، عورتوں کو نہیں دیکھنے اور عورتوں کو مردوں کو نہیں دیکھنے، دونوں کے لیے احکامات برابر، دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں بھی بچنا ہے، عورتیں بھی بچنا، مرد بھی بچنا، تاکہ ہم آخرت میں نجات پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پردوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔